اللہ کی طرف سے نعمت مل جانا کمال نہیں ہے، کمال ہے تو اس کی قدر کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ کتنے ہی انعام ہیں، کتنے ہی فضل ہے اللہ کے، لا زوال بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دن بھر ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ فرمایا اللہ کریم نے زُيِّنَ للناس، ہم نے مزین کیا ہے انسان کے لیے، ہم نے خوبصورت بنایا انسان کے لیے۔ فرمایا حب الشہوات، خواہشات کی محبت کو، انسان کو اپنی خواہشات سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ خواہشات، انسان کی مرضی، انسان کی چاہت انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مزین ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، ہم نے مزین کی۔ اور پھر خواہشات میں سے میلان بنایا اللہ کریم نے، انسان رغبت کرتا ہے، میلان کرتا ہے۔ فرمایا اس میں سے پہلی چیز من النساء، عورتوں کی محبت اللہ کریم نے سینے میں ڈالی ہے۔ عورتوں سے محبت نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ کے رسول کی 3 پیاری چیزیں، 3 محبوب چیزیں۔ فرمایا النساء، پاک دامن عورت، النساء والطیب، خوشبو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑی پسند ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ 3 چیزوں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سینے میں، میرے دل میں اللہ کریم نے ان کی محبت ڈال دی ہے۔ تو گویا عورت سے محبت فطرتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ مستورہ، عورت خفیہ خزانہ ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اب یہ چھپا ہوا ہے تو عورت ہے، جب یہ
اور علماء نے لکھا ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، اسے خفیہ رکھا جاتا ہے، لیکن موجودہ معاشرے آپ دیکھیں، یہ سمجھا جا رہا ہے یہ عورت کو چار دیواری میں قید کرنے والی بات ہے، حالانکہ یہ تو انسان کا اپنا اصول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق یہ حکم لاگو ہوتا ہے اور مسلمان سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ کریم نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ عورت کو چاہیے اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ آئے۔ جس طرح ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھوں، آپ اجازت دیجیے۔ وہاں پہ جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے میری صحابیہ، میرے پیچھے مسجد نبوی کے اندر تمہارا نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا گھر میں نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا۔ اور فرمایا تمہارا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا کمرے کے اندر نماز پڑھنا بہتر، کمرے سے بھی زیادہ بہتر ہے نماز کے خانے کے اندر پڑھنا۔ کیوں؟ اس موقع پہ فرمایا المرأۃ عورۃ مستورہ، عورت تو خفیہ چیز کا نام ہے، عورت با کمال بنتی ہے تب کہ عورت اپنی چار دیواری میں رہے۔ تبھی تو اللہ نے عورت پہ وہ احکام نازل نہیں کیے جو مرد پہ اللہ نے احکام نازل کیے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے اور محنت مزدوری کے لیے روزی کمانے کے لیے بھی باہر نکلنا ہے، یہ مرد کے ذمہ ہے۔